کہ جو ذمی ہیں، غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، مجوسی ہیں، ذمی بن کے اگر ہمارے ملک میں رہنا چاہتے ہیں بخوشی رہیں۔ ان کے حقوق کا ذمہ اسلام نے اٹھایا ہے، ان کے تحفظ اسلام کی اولی ذمہ داری ہے۔ مسلم کنٹریز کی پاسداری کرنا انتہائی اہم ذمہ داری ہے، لیکن ان کو بھی تو کچھ خیال رکھنا ہوگا۔ اگر توہین کریں قرآن کریم کی، اگر توہین جبریل کی امانت و دیانت پہ اگر کوئی شک کرنے لگ جائے، ایمان رہے گا؟ نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پہ، دیانت پہ، شرافت پہ، عظمت پہ، رفعت پہ، بلندی پہ، مقام پہ، مرتبے پہ اگر کوئی شک کرنے لگ جائے، آپ کے مرتبے کو اس درجے پہ نہ مانے جس درجے پہ میرے رب نے ہمارے نبی کو عزتیں، عظمتیں اور رفعتیں دیے، ایمان رہتا نہیں ہے۔ اسی طرح جس جماعت کو میرے محبوب پیغمبر نے قرآن حکیم کے خزانے سے مالا مال کیا، ایمان والی دولت جنہوں نے سب سے پہلے سمیٹی حاصل کی، اگر اس جماعت سے اعتماد اٹھ جائے، ان کی عظمت اور رفعت دل سے نکل جائے، اگر ان کی صحابیت پہ کوئی شک کرنے لگ جائے تو پھر بھی ایمان رہتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر کی اور سب سے عمدہ اعلیٰ عرفہ دل اگر ملا تو جناب محمد کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انبیاء کے قلوب ہیں، پھر انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقدس قلوب ہیں، اور ان مقدس دل والوں کو، پھر سنیے گا، مقدس دل والوں کو جن کا دل کھوٹ سے پاک، تعصب سے پاک، حق دھرمی سے پاک، ریاکاری سے پاک، تبصر سے پاک، غیبت سے پاک، جن کا دل اتنا پاک اور صاف ہے کہ اس دھرتی پہ کوئی آئینہ اتنا صاف نہیں جتنا ابو بکر کا دل صاف ہے، اتنا کوئی شیشہ کلیئر نہیں جتنا فاروق اعظم کا دل صاف ہے۔ اور جب اتنے صاف دل والے آئے تو رب نے کیا کیا؟ رب کہتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، جب دل صاف تو پھر صاف دل میں صاف چیز کو میرے رب نے لکھ دیا۔ دل پاک تو پاک دل پہ پاک چیز کو میرے رب نے لکھ دیا۔ اب اس دھرتی میں ایمان سے صاف چیز کوئی نہیں، ایمان سے پاک چیز کوئی نہیں۔ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ ایمان نام ہے رب کی محبت کا، ایمان نام ہے نبی کی محبت و اطاعت کا۔ جب یہ دو چیزیں آتی ہیں دل میں ایسے جیسے آنے کا حق ہے تو اس دل کو ایمان والا دل قرار دیا جاتا ہے۔ اب کتنی محبت ہے، جا رہے ہیں صدیق اکبر، گلی سے گزر رہے ہیں،
ایک مکان کے بالا خانے پہ مجلس سجی ہوئی ہے، واز ہو رہا ہے، ایک دھڑا گروہ جتھا بیٹھا ہوا ہے اور ان کا لیڈر، ان کا رہبر انہیں ترغیب دے رہا ہے، اپنے قریب کرنے کے لیے انہیں سمجھا رہا ہے، ایمان اور اسلام سے دور کرنے کے لیے، محمد کریم سے ہٹانے کے لیے انہیں ترغیب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھا نا، جب سے یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں تب سے یہاں ہمارے مدینے کا امن، سکون، اطمینان غارت ہو چکا ہے، گھر گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، اور اب تو حد ہو گئی، ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے تھے اور اب انہوں نے بھی ماننا شروع کر دیا ہے۔ کہتے کیا ہے کہ کل سنا کہ محمد کیا کہہ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیروکاروں کو، اپنے غم گساروں کو، اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا، لوگوں اللہ کے نام پہ چندہ اکٹھا کرو، ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ محمد کا خدا بھوکا ہو چکا ہے، فقیر ہو چکا ہے، ضرورت مند ہو چکا ہے۔ جب تو محمد اپنے ساتھیوں سے چندے کی اپیلیں کر رہا ہے، تعاون کی درخواستیں کر رہا ہے، یہ لفظ کان میں پڑے ابو بکر صدیق کے، قدم رک گئے، راستہ دیکھنے لگے، کدھر سے راستہ اوپر کو چڑھتا ہے، سیڑھی ملی، راستہ ملا، اوپر گئے، بس نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ ان کے لیڈر کے چہرے پہ آج ہمیں بھی ترغیب دی جاتی ہے، واز کیے جاتے ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، مجوسی ہیں، ذمی بن کے اگر ہمارے ملک میں رہنا چاہتے ہیں بخوشی رہیں، ان کے حقوق کا ذمہ اسلام نے اٹھایا ہے، ان کے تحفظ اسلام کی اولی ذمہ داری ہے، مسلم کنٹریز کی پاسداری کرنا انتہائی اہم ذمہ داری ہے، لیکن ان کو بھی تو کچھ خیال رکھنا ہوگا۔ اگر توہین کریں قرآن کریم کی، اگر توہین کریں اسلام کی مقدس شخصیات کی، توہین کریں جناب محمد کریم کی، توہین کریں نبی کی جماعت عظیم صحابہ کرام کی، تو پھر ان کو بھی تو کوئی لگام ملنی چاہیے نا، ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ سبق ملنا چاہیے۔ ہاں، سبق سکھانے کے لیے اگر عدالتیں ہماری عدل پہ آ جائیں، جو کہ آج ہماری عدالتوں سے یہ عدل کی امید رکھنا بھی مشکل نظر آ رہا ہے، بھاری بنتا نظر آ رہا ہے۔ بس تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ہوا دیکھو، ہوا کا رخ دیکھو، فیصلے جب یوں ہونے لگ جائیں پھر قوم کوئی توقع نہیں رکھتی، قوم ان سے مایوس ہو جاتی ہے، اور جب قوم مایوس ہوتی ہے پھر افراتفری پھیلتی ہے، جب قوم مایوس ہوتی ہے پھر حالات امن کے بدامنی میں بدلنے لگ جاتے ہیں، اور یہ تب ہوتا ہے جب انصاف جنازہ نکلنے لگ جاتا ہے۔ اگر انصاف ملنے لگ جائے پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی پہ خود ہاتھ اٹھائے، سیدھا جائے، دروازہ کھٹکھٹائے، ان کو جا کے اطلاع دے ملک پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، کلمہ طیبہ اس کی بنیاد ہے، کلمہ طیبہ کی پاسداری اس کی بنیاد ہے، اسلامی حقوق کا تحفظ اس کی بنیاد ہے۔ لہذا اس ملک میں قرآن کریم کی توہین برداشت بولو نہیں، نبی رحمت کی توہین برداشت نہیں، صحابہ کرام کی توہین برداشت نہیں۔ صحابہ تو عظیم لوگ ہیں، وہ تو مقدر والے اور مقدس لوگ ہیں،
وہ تو عظمت والے لوگ ہیں. اگر آئین اسلام کا ہے تو اسلام تو کہتا ہے کہ ایک عام مسلمان کی عزت بھی کعبے سے زیادہ ہے. لیکن وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. کارواں کے دل سے احساس قرآن جاتا رہا. جب ہم اپنے عقائد کے مسلمہ اصولوں سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر حالات یوں ہی بنتے نظر آتے ہیں جیسے ہر ہفتے 1 2 3 واقعات عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. ابھی 3 دن پہلے کیا ہوا ہمارے ملک کے ایک علاقے میں؟ افراتفری ہے، بد امنی ہے. اور جب تکلیف ہوتی ہے کسی نان مسلم کو، او 7 سمندر پار سے آوازیں آنے لگ جاتی ہیں. اور مسلمان لٹ جائے، شہادتیں ہو جائیں، مدارس تباہ ہو جائیں، مساجد پہ حملے ہو جائیں، کسی دینی پروگرام میں بم بلاسٹ ہو جائیں، مقدمہ تک درج نہیں ہوتا، پرواہ تک نہیں ہوتی. خون مسلم بڑا ارزاں نظر آتا ہے مسلم کنٹری میں. اللہ حفاظت فرمائے اس ملک کی. اور اب تو توقعات سے بھی کام بہت دور چلتا نظر آ رہا ہے. ہاں ایک امید ہے اور وہ امید ہے رب کی ذات کی.